امام غزالی اور شاہ ولی اللہ یا محی الدین ابن عربی یا علامہ اقبال جیسے جلیل القدر مفکر یہ اور اس نوعیت کے تمام نظریات و عقائد غلط قرار دیے جا سکتے ہیں. انہیں ضلالت اور گمراہی بھی کہا جا سکتا ہے. یعنی آپ کو حق ہے. شاعری ہوتی ہے لوگوں کے جذبات کو ہوتی ہے لوگوں کو ایک سنسنی تخیلاتی دنیا میں لے جانے کے لیے. تو مجھے بتائیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بے خطر آتش نمرود میں کب کودنے کی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا؟ ان کو تو زبردستی وہاں کے لوگوں نے پھینکنے کی کوشش کی. تو آئیے شعر کے مطابق اگر عمل درآمد کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کریں, پھر اس کے بعد لوگوں کو کہیں کہ وہ آپ کو اٹھا کے آگ میں پھینکیں. یہ عظیمت اور حریت اور حمیت اور ایک طرح کی غیرت کی تلقین نہیں ہے جو حال ہی میں جاوید احمد غامدی کے داماد حسن الیاس علامہ محمد اقبال پر اعتراض کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, یہ شعر علامہ اقبال کا قرآن کے خلاف ہے اور وہ اس کی کچھ اپنی عقلی توجیحات کرنا چاہتے ہیں اور وہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ علامہ اقبال سے زیادہ بڑے شاعر ہیں. اور اگرچہ انہیں یہ بات کھل کر کہنی چاہیے تھی کہ جاوید احمد غامدی صاحب تو علامہ اقبال کو گمراہ مانتے ہیں کہ وہ کل صوفیہ کو اس طور پر ضلالت میں مبتلا بھی مانتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ تصوف کو عالمگیر ضلالت کہہ چکے ہیں. جاوید احمد غامدی صاحب اور ان کے داماد کو اس شعر کی فنی حیثیت کے اعتبار سے بہت سے اہل علم مختلف جوابات دے چکے ہیں, لیکن میں حسن الیاس صاحب کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے استاد نے ایک تو علامہ محمد اقبال کو گمراہ, لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی نظر خیال و خامہ میں جاوید احمد غامدی صاحب کی جو پہلی نظم ہے اشہد ان لا الہ اس پر نہیں گئی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جاوید احمد غامدی صاحب کا تو تحریری عکس بھی اس نظم کے ابتدا میں موجود ہے. آپ نے اس بات پر تو غور ہی نہیں کیا کہ جاوید احمد غامدی صاحب اس پہلی نظم میں کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ اشہد ان لا الہ جس میں نفی کا ذکر ہے الا اللہ کو ترک کرتے ہوئے اس پوری نظم کو مرتب کیا. اس کا نام ہی یہی ہے اشہد ان لا الہ. تو کیا آپ نے اپنے استاد کی اس نظم کی طرف کبھی توجہ نہیں کی کہ میری نوا کا ثبات اشہد ان لا الہ, قلب و نظر کی حیات اشہد ان لا الہ. بھائی آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ الہ میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے دیر از نو گاڈ, کہ کوئی خدا موجود نہیں ہے. الا اللہ جب تک آپ اس بات نہیں کریں گے اس وقت تک انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. جاوید احمد غامدی صاحب اور ان کے متعلقین کی طرف سے بہت تیزی کے ساتھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جس کے بعد ان کا نقطہ نظر بہت واضح طور پر لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگ جو علامہ اقبال جیسی شخصیت کو گمراہ کہہ رہے ہوں اور ان کی شاعری پر معترض ہو رہے ہوں جبکہ ان کی اپنی شاعری میں اس طرح کی بلنڈرز موجود ہوں, تو انہیں چاہیے کہ علامہ محمد اقبال کی شاعری پر نقد کرنے کے بجائے پہلے جاوید احمد غامدی صاحب کی شاعری کی طرف متوجہ ہوں کہ وہ کس طرح سے نعوذ باللہ من ذالک کلمہ طیبہ کو آدھا لکھ کر صرف نفی کی بات کر رہے ہیں, دیر از نو گاڈ, اور الا اللہ انہوں نے کلمہ طیبہ اس میں پورا نہیں لکھا. پورے قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اس بات کے لیے نفی کا ذکر نہیں ہے بلکہ نفی کے بعد اس بات کا ذکر ہے. تو حسن الیاس صاحب کو چاہیے کہ اپنے استاد کی اس شاعری کے اوپر بھی کیجیے ذرا اور ان کی اصلاح کی بھی کوشش کریں. حسن الیاس صاحب نے ٹی وی کے ایک پروگرام میں میرے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر جاوید احمد غامدی صاحب کی برہان کی اس تحریر سے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچی ہے کہ غامدی صاحب نے کل اولیاء اور صوفیہ کو نعوذ باللہ من ذالک ان کے بارے میں یہ لکھا کہ وہ توحید, رسالت, آخرت, شریعت, قرآن مجید اور ان چیزوں پر اس طرح سے ایمان نہیں لاتے جیسے دیگر اہل ایمان لاتے ہیں, اور ان کی طرف انکار ختم نبوت کی بھی نعوذ باللہ نسبت کی, اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف کو عالمگیر ضلالت لکھا. تو حسن الیاس صاحب نے کہا تھا کہ اس کو نکالا جانا چاہیے, غامدی صاحب کو اس پر رجوع کرنا چاہیے. میں گزارش کروں گا کہ یہ برہان جاوید احمد غامدی صاحب کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام کے مقابلے میں تصوف وہ عالمگیر ضلالت ہے جس نے دنیا کے ذہین ترین لوگوں کو متاثر کیا. اور میزان میں صفحہ نمبر 36 پہ آپ ابتدا میں دیکھ لیجئے کہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو قرآن کی تحدید و تخصیص قرآن سے حدیث سے کی جاتی ہے یہ قلت تدبر اور سوء فہم کا نتیجہ ہے. میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر یہ ہو سکے کہ اتنے اکابر صوفیہ جس میں شیخ عبد القادر جیلانی, ابن عربی, امام ربانی مجدد الفسانی, شاہ ولی اللہ کے نام لکھنے کے ساتھ پھر یہ کہا جائے کہ تصوف ایک عالمگیر ضلالت ہے, اس نے ان ذہین لوگوں کو خراب کر دیا ہے, تو میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ ایٹ لیسٹ اس بات سے رجوع کیا جائے اور اچھے الفاظ کا انتخاب. یعنی علامہ اقبال جیسی شخصیت کو گمراہ کہہ دیا گیا, اور میں یہ بہت ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ کم سے کم نیکسٹ ایڈیشنز میں ان جملوں کو نکالیں. میں بغیر کسی تردد کے, بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ کروں گا کہ اگر غامدی صاحب کی کسی عبارت میں, کسی گفتگو میں, کسی کتاب میں, وہ ماضی کی ہو, وہ حال کی ہو, وہ مستقبل کی ہو, کبھی کوئی ایسا کلمہ جس کے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ اس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے یا اس کے اندر جو پہلو چھپا ہوا ہے اس سے ہماری بڑی شخصیات کی تخفیف ہوتی ہے, تو اس پہ کوئی دوسری بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس جملے کو درست ہونا چاہیے, اس کو حذف ہونا چاہیے, اس کو واپس لینا چاہیے, اس پہ معافی مانگنی چاہیے. تو میں گزارش کروں گا کہ کم از کم جاوید احمد غامدی صاحب کی موجودگی میں آپ یہ کوشش کریں
کہ جاوید احمد غامدی صاحب اگر واقعتاً اس کو غلط سمجھتے ہیں اور آپ بھی اس کو غلط سمجھتے ہیں تو کم از کم ڈسون تو کریں، یا کم از کم اپنے استاد کی اس غلطی کو واضح تو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ دوسرے اکابرین پر نقد تو کرتے ہیں لیکن ایک غیر مشروط حمایت جو آپ جاوید احمد غامدی صاحب کی کرتے ہیں، کم از کم یہ روش اہل علم و دانش کے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ آپ غور کیجئے کہ قادیانی امام کے پیچھے نماز کو پڑھنا اور اس کی طرف سے نہ جانے کیسی کیسی جسٹیفیکیشنز لائی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف آپ غور کیجئے کہ ایک ایسا شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فزیکل وجود کا ہی قائل نہ ہو، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بے تکلف اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، تو کم از کم تھوڑا سا انسان کو قرآن و سنت کے حوالے سے غور و فکر کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حق بات کہے۔